اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم ما كان یغنی عنهم من اللہ من شیء الا حاجة فی نفس یعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادگان کو دوبارہ مصر بھیجتے وقت یہ نصیحت کی تھی کہ اکٹھے دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ الگ الگ ہو کر مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ وہاں ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا کہ چونکہ پہلی مرتبہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اکٹھے مصر میں داخل ہوئے تھے تو ایک تو ان پر بعض روایات کے مطابق جاسوسی کا شبہ کیا گیا تھا اور اسی شبے میں انہیں یوسف علیہ السلام کے روبرو پیش کیا گیا تھا۔ دوسرا یہ کہ اس ملاقات میں یوسف علیہ السلام نے ان کا بے پناہ اکرام کیا تھا اور یہ تمام ماجرا حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے واپسی پر سن چکے تھے، تو انہوں نے ان کو نصیحت کی کہ اکٹھے داخل نہ ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ تم پر جاسوسی کا شبہ کر لیا جائے اور عزیز تک پہنچنے سے پہلے تمہیں کسی سزا سے دوچار ہونا پڑے۔ اور پھر یہ کہ چونکہ پہلی مرتبہ تمہارا کافی اکرام ہو چکا ہے تو اب جب دوبارہ جاؤ گے تو تم سے حسد کریں گے کہ یہ اب دوبارہ ایک بڑے جتھے کی شکل میں آ گئے ہیں، تو کوشش کرو کہ مختلف چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی شکل میں الگ الگ دروازے سے مصر سے داخل ہونا تاکہ نمایاں نہ ہو۔ آدمی جب نمایاں ہوتا ہے تو لوگوں کی نظریں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور اگر آپ ایک عام معمول کے مطابق کہیں جاتے ہیں تو پھر لوگوں کی نظریں نہیں اٹھتیں۔ تو اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ ایک تدبیر اپنائی، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا کہ دیکھو یہ ایک تدبیر ہے اور اس تدبیر کو مؤثر اللہ نے کرنا ہے۔ اس لیے پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا کہ جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ الگ دروازوں سے داخل ہونا، تو وہاں ساتھ یہ بھی فرمایا وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، کہ میں اللہ کی مشیت سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا۔ گویا تدبیر اپنانی ہے، لیکن اس تدبیر کو مؤثر بنانے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ تو اس نصیحت کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادگان کو دوسری مرتبہ مصر روانہ کیا، اور جیسے آپ پچھلے واقعات میں پڑھ چکے تھے کہ ان کو تاکید کی گئی تھی یوسف علیہ السلام کی جانب سے کہ اگلی مرتبہ جب آؤ گے تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو لے کے آنا۔ تو اس مرتبہ وہ بنیامین کو لے کے جا رہے تھے، چنانچہ یہ 11 بھائی جب اپنے وطن کنعان سے روانہ ہوئے، مصر کا رخ کیا، تو کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ راستے میں انہوں نے حسب سابق بنیامین کو تنگ کرنا شروع کیا اور ان کو کہنے لگے کہ آخر عزیز مصر نے خصوصیت کے ساتھ تمہیں لانے کی شرط کیوں لگائی؟ وہی پرانی حسد کی بیماری دوبارہ ان کے اندر عود کر آئی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ عزیز مصر نے شرط لگائی تھی کہ ہم تمہیں دوبارہ لے کر آئیں۔ تو اس قسم کی جلی کٹی باتیں جو ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ راستے بھر کرتے رہے۔ اب یہ وفد ان 11 بھائیوں پر مشتمل اپنے والد کی نصیحت کے مطابق الگ الگ دروازوں سے داخل ہوتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کا بہت اکرام فرمایا، اور جب قیام کا وقت آیا کھانے کا اور رات کو رہنے کا، تو یوسف علیہ السلام نے ایک ایک کمرہ 2 بھائیوں کو دیا۔ یہ 11 تھے تو 5 کمرے 10 بھائیوں کو مل گئے۔ 11ویں بنیامین چھوٹے تھے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم لوگوں میں سے کسی کے ساتھ تو نہیں ہے، لہٰذا اس کو میں اپنے ساتھ رکھ لیتا ہوں۔ یہ انہوں نے تدبیر اپنائی کہ کسی طریقے سے میرا بھائی میرے ساتھ رہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اس طرح اپنے پاس ٹھہرایا، اور اب تک ان پر یہ ظاہر نہیں ہوا تھا، کسی پر بھی، بنیامین پر بھی یہ ظاہر نہیں تھا کہ یہ جو عزیز ہیں، بادشاہ مصر کے اقتدار کے مالک ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہمارے بھائی حضرت یوسف ہیں۔ ان میں سے کسی کو خبر نہیں تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرایا۔ قرآن کریم نے اس کی تفصیلات بیان نہیں کی، مفسرین نے مختلف مآخذ کی مدد سے کچھ تفصیلات بیان کی ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرایا،
اور پھر ان سے پوچھنے لگے تو کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بنیامین۔ تو فرمایا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مفہوم ہے کہ جس کی والدہ نہ ہو، چونکہ بنیامین کی ولادت کے وقت ان کی اور یوسف علیہ السلام کی جو حقیقی والدہ تھی وہ انتقال فرما چکی تھی، جن کا نام راحیل تھا، آپ پہلے اس صورت کے ابتداء میں پڑھ چکے ہیں۔ تو بنیامین نے کہا کہ میرے نام کا مفہوم تو یہ ہے، اور پھر انہوں نے ان کو بتایا کہ اس طرح ہمارا ایک بھائی تھا وہ گم ہوا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر میں اس بھائی کی جگہ میں تمہارا بھائی بن جاؤں تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو بنیامین نے ان سے کہا کہ اے بادشاہ، آپ اگر کسی کے بھائی بن جائیں تو اس سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یعقوب اور راحیل نے تو نہیں جانا، یعنی آپ میرے سگے بھائی تو نہیں ہیں، جو بھائی میرا گم ہوا ہے وہ تو میرے ماں اور باپ سے میرا سگا بھائی تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کتنی حکمت والی بات کی کہ اگر کوئی غیر کتنا ہی آپ کا بھائی بننے کی یقین دہانی آپ کو کیوں نہ کروائے، لیکن وہ سگے بھائی کا متبادل نہیں بن سکتا۔ سگے رشتوں کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اب یہ چلن عام ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے دور ہوتے ہیں اور دوستوں کی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ خوب یاد رکھیے کہ جو رشتے اللہ نے خون کے بنائے ہیں وہ رویے کی وجہ سے یا الفاظ کی وجہ سے نہیں ٹوٹتے، وہ تو خونی رشتے ہیں۔ اگر بیچ میں کوئی اونچ نیچ آ بھی جائے تو وہ رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے، رشتہ برقرار رہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ نے بنایا ہے۔ دوستی آپ نے بنائی ہے، دوستی ٹوٹ سکتی ہے لیکن بھائی کا جو رشتہ ہے وہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ آدمی کی کثرت اس کے بھائیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی آپ کی جو طاقت ہے وہ آپ کے خاندان میں، آپ کے بھائیوں میں پوشیدہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں پچھلی صورت میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایسی قوم میں مبعوث فرمایا تھا جہاں ان کے رشتہ دار نہیں تھے، ان کا خاندان نہیں تھا۔ تو جب ان کے اوپر وہ آزمائش آئی کہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں ان کے پاس آئے تھے اور ان کی قوم اس بیماری کا شکار تھی تو وہ دوڑی ہوئی آئی، تو اس موقع پہ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ او آوی الی رکن شدید، کہ لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید، کہ کاش تمہارے مقابلے میں میرے پاس طاقت ہوتی یا میں کوئی مضبوط سہارا لے سکتا اپنی مدد کے لیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں مضبوط سہارے سے مراد خاندان ہے، کہ یہاں میرا خاندان ہوتا تو وہ میری نصرت کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ خاندان کو سبب بنا دیتا۔ نصرت تو اللہ نے کرنی ہے لیکن خاندان کو اللہ تعالیٰ سبب بنا دیتا۔ تو خاندان کی اور رشتوں کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع کر دیا جائے اور اس کی عمر میں برکت ڈال دی جائے، اس کی عمر لمبی کر دی جائے، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا، رشتہ داروں کے رشتوں کو نبھانا، یہ رزق میں برکت اور عمر میں برکت کا سبب ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں کسی جگہ میں نے سنا ایک محقق کی زبانی کہ باہر کے غالباً ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک تحقیق ہوئی ہے اور 80 سال پر مشتمل وہ تحقیق ہے، یعنی 80 سال تک وہ تحقیق کرتے رہے اور آخر میں انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جس آدمی کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو اس کی زندگی لمبی ہوتی ہے۔ تو یہ تو ان کی تحقیق کا نچوڑ ہے جو آج انہوں نے یہ تحقیق کی ہے، 80 سالوں کے بعد جا کے یہ نتیجہ ان کے ہاتھ میں آیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہت پہلے یہ نصیحت فرما چکے ہیں کہ اگر عمر میں برکت چاہتے ہو، رزق میں برکت چاہتے ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ اپنے رشتے کو نبھاؤ۔ تو دوست احباب کے ساتھ دوستیاں نبھانی چاہیے، لیکن اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے سگے رشتوں کو چھوڑ دے اور دوست احباب کے ساتھ لگ جائے۔ ہر رشتے کا اپنا حق ہوتا ہے، بھائی کے رشتے کا اپنا حق ہے، چچا کے رشتے کا اپنا حق ہے، ماموں کے رشتے کا اپنا حق ہے، خاندان کے جو آپ کے چچا زاد ماموزاد ہیں ان کے اپنے حقوق ہیں، دوست احباب کے اپنے حقوق ہیں، اور بہترین مومن تو وہ ہوتا ہے جو ہر صاحب حق کو اس کا حق دیتا ہے، ایسا نہیں کرتا کہ وہ کسی ایک رشتے کی طرف ہو جاتا ہے۔
کہ وہ دوستوں کی حق تلفیاں کرے یا خاندان کی حق تلفیاں کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ خاندان کو اس کا حق دینا ہوتا ہے، دوستوں کو اس کا حق دینا ہوتا ہے۔ ان گزارشات کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آج کل ہمارا عمومی رجحان ہے کہ دوستوں کے ساتھ نبھائی جاتی ہے اور خاندان والوں کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے، تو اس رجحان کی حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی خاندان والا آپ کے ساتھ نہیں بنا کے رکھتا تو آپ صلہ رحمی کریں۔ جیسے مختلف روایات کا مفہوم ہے کہ غالباً اب وہ الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہیں کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ دوسرا آپ کے ساتھ کرے، بلکہ آپ کسی کے ساتھ وہ کریں۔ تو یعنی اگر کوئی دوسرا آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، آپ جواب میں بھلائی کرتے ہیں، تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ آپ برے رویے کا جواب اچھے رویے کے ساتھ دیں۔ تو کوئی نبھاتا ہے یا نہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے رشتے کو نبھانے کی کوشش کریں۔ تو حضرت بنیامین نے یہ بڑی حکمت بھری بات کہی کہ اے بادشاہ، آپ جیسا بھائی تو کسی سعادت والے کو ہی نصیب ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ یعقوب اور راحیل کا خون تو نہیں ہے، ان کا خون تو میرا وہی بھائی تھا جو آج میرے پاس نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ان پر رقت طاری ہو گئی، اور پھر انہوں نے اپنے بھائی کو اپنا تعارف کروایا کہ دیکھو میں ہی تمہارا بھائی ہوں، میں ہی یوسف ہوں، اور اب جو کچھ تمہارے ساتھ تمہارے بھائیوں نے کیا ہے اس کو بھول جاؤ، اور اس کا مداوع اللہ تبارک و تعالی کر دے گا۔ تو اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی کو اپنا تعارف کروایا۔ پھر ان کے ساتھ یہ بھی حضرت یوسف نے ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا ہوگا کہ میں کسی تدبیر کے ذریعے آپ کو اپنے پاس رکواتا ہوں۔ اگر قرآن کریم میں تو اس کی صراحت نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ باہمی رضامندی سے یہ طے کیا ہوگا کہ اب آپ کو میں اپنے پاس ٹھہراتا ہوں۔ چنانچہ اگلے دن جب روانگی کا وقت آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں چاندی کا پیالہ رکھوایا جو کہ ان کے زیر استعمال تھا، جس کو یہاں سواع الملک سے تعبیر کیا گیا ہے، بادشاہ کا پیالہ۔ اور پھر وہ جب کارندوں نے ان کو آواز دی کہ اے قافلے والو تم تو چور ہو، انہوں نے کہا ہم تو چور نہیں ہیں، ہم تو فسادی لوگ نہیں ہیں، یعنی ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم تو اس قسم کا رذیل حرکت نہیں کرتے، اور اگر ہم میں سے کسی سے برآمد ہو جائے تو اس کو اپنے پاس رکھ لو۔ یہی یعقوب علیہ السلام کی شریعت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے قانون میں چور کو اس طریقے سے رکھ لیا جاتا تھا کہ جس کی چوری کی ہے، یعنی چور نے جس کا مال چرایا ہے، تو مالک اپنے مال کو چرانے والے کو اپنے پاس رکھنے کا اختیار رکھتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم میں سے کوئی چور ہے، تو کسی نے تمہارا پیالہ چوری کیا ہے، تو ہمارے قانون کے مطابق آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے۔ بھائیوں کو تو یقین تھا کہ ہم میں سے کسی نے چوری نہیں کی، لیکن وہ جب تلاش کیا گیا تو بنیامین کے کجاوے سے ان کے سامان سے وہ پیالہ نکل آیا۔ چنانچہ جیسے ان کی شریعت تھی، جیسے انہوں نے طے کیا تھا، اس کے مطابق بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے روک لیا۔ اور اللہ کی جانب سے یہ تدبیر حضرت یوسف علیہ السلام کو الہام فرمائی گئی تھی، ورنہ مصر کے قانون میں چور کی جو سزا تھی وہ کوڑے مارنا یا جرمانہ کرنا تھا، حبس نہیں تھا، یعنی روکا نہیں جا سکتا تھا۔ تو اللہ نے انتظام اس طرح کیا کہ بھائیوں نے کہا کہ ہمارے قانون کے مطابق آپ فیصلہ کر لیں، آپ چاہیں تو روک لیں۔ تو چونکہ وہ خود کہہ چکے تھے، تو بعد میں جب وہاں سے پیالہ نکل آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بنیامین کو رکنا پڑا۔ تو اس طریقے سے یہ واقعہ لمحہ بلمحہ یعنی مرحلہ بمرحلہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اب دیکھیے وَلَمَّا دَخَلُوا، اور جب وہ داخل ہوئے، یعنی بھائی، من حیث امرہم ابوہم، اسی طرح جس طرح ان کے والد نے کہا تھا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیسے فرمایا تھا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، تو بھائی اسی طرح داخل ہو گئے۔ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، یہ عمل اللہ کی مشیت سے ان کو ذرا بھی بچانے والا نہیں تھا، الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، لیکن یہ کہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی۔ یعنی اس تدبیر پر عمل کرنا اللہ جل جلالہ کی مشیت سے ان کو بچا نہیں سکتا تھا۔ یہ تو یعقوب علیہ السلام نے ایک تدبیر بتائی تھی، سو انہوں نے اس پر عمل کر لیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا، بے شک وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کے حامل تھے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو تدبیر سکھائی کہ دیکھو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا،
اور وہ چونکہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، وہ خوب جانتے تھے کہ تدبیر پر عمل کرنے سے انسان مشیت خداوندی سے نہیں بچ سکتا۔ ہاں، آدمی تدبیر کا پابند ہے، کبھی تو اس کے احتیاط اس کے کام آ جائے گی اگر اللہ کی مشیت ہوگی، اور اگر اللہ کی مشیت نہیں ہوگی تو احتیاط اس کے کام نہیں آئے گی، جو مصیبت آنی ہے وہ آ کر رہے گی۔ یعنی ان کو احتیاط پر بھروسہ نہیں تھا، بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا، لیکن چونکہ احتیاط کرنی تھی، وہ سبب اختیار کرنے کے مکلف تھے، انہوں نے سبب سے اختیار کیا۔ لیکن اکثر لوگ اس باریک فرق کو نہیں جانتے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس سبب اختیار کر لیا تو یہ سبب ہمیں مصیبت سے بچا لے گا۔ یعنی یہ ایک باریک نکتہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان سبب اختیار کرنے کا مکلف ہے اور اس کا پابند ہے۔ اس سبب کے اندر اثر ڈالنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ آپ نے بیماری سے بچنے کی احتیاط کرنی ہے، پرہیز کرنا ہے، اس پرہیز کو مؤثر اللہ نے بنانا ہے۔ ہو سکتا ہے پرہیز مؤثر ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو۔ آپ نے رزق کمانے کے لیے دکان بنانی ہے، ملازمت کرنی ہے، لیکن اس سبب میں برکت اللہ نے ڈالنا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک جیسی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد دو مختلف لوگوں کا رزق مختلف ہوتا ہے، ایک جیسی ملازمت ہوتی ہے لیکن بعض اوقات آمدن میں فرق ہوتا ہے۔ تو سبب انسان اختیار کرتا ہے لیکن سبب پر توکل نہیں کرتا۔ توکل کس پہ ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جیسے پچھلی آیت میں یعقوب علیہ السلام نے انہیں جب نصیحت کی کہ تدبیر اختیار کرو تو ساتھ فرمایا کہ علیہ توکلت ان الحکم الا للہ علیہ توکلت، کہ حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے اور بھروسہ اسی پر کرنا ہے، یعنی بھروسہ تدبیر پہ نہیں کرنا۔ تو یہ جو باریک نکتہ ہے اس سے اکثر لوگوں کی نگاہیں غافل ہوتی ہیں، اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے، حالانکہ اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، اور جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس خاص جگہ دی۔ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس خاص جگہ دی، جس کی وضاحت میں نے مفسرین کی آراء کی روشنی میں کر دی کہ اپنے پاس اپنے کمرے میں ٹھہرایا۔ قال، اور فرمایا، بتایا ان کو، انی انا اخوک، کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ اب وہ درمیانی مکالمہ تو قرآن کریم نے ذکر نہیں کیا، قرآن کریم تو واقعے کے وہی حصے بیان کرتا ہے جس پہ انسان کے دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ موقوف ہو۔ مفسرین نے مختلف مآخذ کی مدد سے، سابقہ کتابوں کی مدد سے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں جو میں نے پہلے عرض کر دی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کچھ گفتگو کے بعد اپنے بھائی سے فرمایا کہ انی انا اخوک، میں تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس، لہٰذا رنجیدہ نہ ہونا، بما کانوا یعملون، ان باتوں پر جو یہ کرتے رہے ہیں، یعنی جو یہ تمہارے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اندازہ تھا، پہلے بچپن وہ ان کے ساتھ ہی گزار چکے تھے کہ یہ میرے اور بنیامین کے ساتھ حسد کرتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام تو ان کے ساتھ نہ رہے تو وہ حسد کا مرکز بنیامین ہوں گے۔ تو یوسف علیہ السلام چونکہ اندازہ رکھتے تھے کہ بنیامین کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی ہوں گی، اس لیے فرمایا کہ دیکھو بھائی تمہارے ساتھ جو کچھ اس سے پہلے کرتے رہے ہیں اس پہ رنجیدہ نہ ہونا۔ فلما جہزہم بجہازہم، پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا، جعل السقایۃ فی رحل اخی، تو پانی پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھوا دیا۔ سقایہ سے مراد پانی پینے کا پیالہ ہے، رحل کہتے ہیں سامان کو۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک منادی نے پکار کر کہا، مؤذن نے اذان دی، مؤذن کا مطلب اعلان کرنے والا ہے، اور اذن اذان سے مراد اعلان ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ہم اذان کو اذان کہتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اعلان ہے، مؤذن اعلان کرتا ہے کہ دیکھو لوگو اللہ کی عبادت کا وقت ہو چکا ہے، لہذا مسجد آ جاؤ۔ تو یہاں ایک منادی نے اعلان کیا، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم، انہوں نے ان کی طرف مڑ کر پوچھا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مڑ کر پوچھا، وہ تو جا رہے تھے تو انہوں نے مڑ کر کہا، واقبلوا علیہم، مڑ کر انہوں نے قالوا واقبلوا علیہم، انہوں نے مڑ کر پوچھا، ماذا تفقدون، کیا چیز ہے جو تم سے گم ہو گئی ہے؟ قالوا، تو انہوں نے کہا، یعنی سرکاری کارندوں نے، نفقد سواع الملک، ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا۔ پیمانے سے مراد بادشاہ کا جو پانی پینے کا پیالہ ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ،
اور جو اس کو لے کر آئے گا اس کے لیے حمل بعیر، ایک اونٹ کے برابر بوجھ کا انعام ہے۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، اور جو شخص اسے لا کر دے گا اس کو ایک اونٹ کا بوجھ ملے گا اور میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ قالوا، بھائی بولے، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، آپ لوگ جانتے ہیں، ما جئنا، ہم نہیں آئے، لنفسد فی الارض، زمین میں فساد مچانے کے لیے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے، وما کننا سارقین، اور نہ ہم چوری کرنے والے لوگ ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی سرکاری لوگوں نے، فما جزاؤہ، کہ اس کی کیا جزا ہوگی، کیا سزا ہوگی، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہوئے، یعنی اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے اس کی سزا کیا ہوگی؟ قالوا، انہوں نے کہا، جزاؤہ، اس کی جزا یہ ہے، من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، کہ جس کے سامان میں پایا جائے، فہو جزاؤہ، تو وہی اس کی جزا ہے، یعنی جس کے سامان میں نکل آئے تو اس کو اپنے پاس رکھ لو۔ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے کجاوے میں سے وہ مل جائے تو وہ خود سزا میں دھر لیا جائے۔ کذالک نجزی الظالمین، جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ فبدأ بأوعیتہم، چنانچہ یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کی تلاشی لینی شروع کی، قبل وعاء اخیہ، بھائی کے سامان کی تلاشی لینے سے پہلے، یعنی بنیامین کے سامان کی تلاشی لینے سے پہلے اپنے دیگر بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے دوسرے بھائیوں کے تھیلوں کی تلاشی شروع کی۔ ثم استخرجہا من وعاء اخی، پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کے تھیلے میں سے برآمد کر لیا، بھائی سے مراد سگا بھائی بنیامین۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی خاطر یہ تدبیر کی، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، اللہ کی یہ مشیت نہ ہوتی تو یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے۔ نرفع درجات من نشاء، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے، یعنی جتنے علم والے ہیں ان سب کے اوپر ایک بڑا علم والا موجود ہے۔ اب یہ مکالمہ ہو رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے سامان میں پیالہ رکھوا دیا، اور جس وقت وہ قافلہ روانہ ہوا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا، تو جو سرکاری کارندے تھے انہوں نے آواز دی کہ اے قافلے والو، ہمارا تو پیالہ چوری ہو گیا ہے، تم چور ہو۔ اب یہاں مفسرین نے کچھ بحث کی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ جو پیالہ رکھوایا تھا اور پھر جو کارندوں نے ان کو کہا کہ تم چور ہو، تو اس کی کچھ تفصیلات بیان کی ہیں، کیونکہ بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ چور نہیں تھے اور مصر کی حکومت نے ان سے کہا کہ تم چور ہو، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اجازت سے ہو رہا تھا۔ تو اس واقعے کی صحیح تفسیر کیا ہوگی؟ اس کی مختلف تشریحات مفسرین نے کی ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ تم چور ہو، یہ یوسف علیہ السلام نے نہیں فرمایا، اور اس واقعے کی جو مختلف کڑیاں ہیں کہ پیالے کا رکھوانا اور پھر بھائی کے سامان سے اس کی برآمدگی، اور اس کے بعد بھائی کا اپنے پاس رکھ لیا جانا، کیونکہ وہ بھائی خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری شریعت کے مطابق فیصلے کر دو، تو یہ جو واقعے کی مختلف کڑیاں ہیں یہ پہلے سے طے شدہ نہیں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف اتنا کیا تھا کہ اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں اپنی نشانی کے طور پر اپنا پیالہ رکھوا دیا تھا کہ بھائی جا رہا ہے، سگا بھائی ہے اور ہم اچھے طریقے سے رہ چکے ہیں، چونکہ اس کو اپنے پاس رکھ تو نہیں سکتے تھے، کس عنوان سے رکھتے؟ بھائیوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اگر بھائی کو اپنے پاس روکتے تو کس عنوان سے روکتے؟ پھر تو بنیامین کو کہنا پڑتا کہ یہ میرے بھائی ہیں، تو وہ مصلحت کے خلاف تھا، تو چونکہ روک نہیں سکتے تھے، یا بھائی رخصت ہو رہا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے اپنی نشانی کے طور پر وہ پیالہ رکھوا دیا۔ اب جس وقت قافلہ روانہ ہوتا ہے تو چونکہ انہیں شاہی رہائش گاہ میں، شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا تھا، تو جو شاہی مہمان خانے کے ملازمین تھے، مہمانوں کے جانے کے بعد انہوں نے کوئی صفائی وغیرہ کی ہوگی یا جو بھی ہوگا، تو وہاں انہیں معلوم ہوا کہ یہاں تو بادشاہ کا پیالہ نہیں ہے، وہ غائب ہے، تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ تو یہاں پہ وہ مہمان تھے جو کنعان سے آئے تھے اور واپس روانہ ہو چکے ہیں، تو یہ ان کے پاس ہوگا۔
چنانچہ کارندوں نے ان کے پیچھے جا کر کہا کہ اے قافلے والو تم تو چور ہو، اور یہ کارندوں نے اپنے طور پر کہا، یوسف علیہ السلام کی اجازت سے یا ان کی مشیت کے مطابق نہیں تھا، یہ انہوں نے تو صرف پیالہ رکھوایا تھا اپنی نشانی کے طور پہ۔ اب آگے وہ پیالہ کارندوں کو نہ ملا تو وہ قافلے کا پیچھا کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ تم چور ہو، اور ان کے درمیان آپس میں مکالمہ ہوتا ہے۔ تو وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کہتے ہیں کہ اچھا تلاشی لے لو، جس کے پاس سے نکل آئے تو تم اس کو اپنے پاس رکھ لینا، اور یہ سارا معاملہ آ کے یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اب ان کے علم میں جب یہ بات لائی جاتی ہے کہ اس طرح ہمارے درمیان یہ طے ہوا ہے، تو یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو اللہ کی جانب سے ایک معاملہ ہوا ہے کہ اللہ نے بھائی کو میرے پاس ٹھہرانا تھا۔ چنانچہ انہوں نے پہلے دیگر ان کا تلاشی لی اور پھر بھائی کی تلاشی لی، تو وہاں سے پیالہ نکل آیا، تو وہ پھر جس طرح انہوں نے طے کیا تھا اس طریقے کے مطابق یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیا۔ یعنی اس نقطہ نظر کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو اس واقعے کی مختلف کڑیاں ہیں یہ پہلے سے طے شدہ نہیں تھیں، بلکہ یوسف علیہ السلام نے صرف پیالہ رکھوایا تھا۔ آگے پھر ملازمین نے اپنے طور پر دیکھا کہ پیالہ نہیں ہے، پیچھا کیا، ان سے کہا کہ تم چور ہو۔ یعنی یہ چور کہنے کا جو الزام ہے یا چور کہنے کا جو خطاب ہے یہ ملازمین نے اپنے طور پر کیا تھا، یہ یوسف علیہ السلام کی اجازت سے نہیں تھا۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے، اور ایک نقطہ نظر یہ ہے جس کو اکثر مفسرین نے اپنایا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کی اجازت سے ہی ہو رہا تھا، اور یہ جو کہا گیا کہ تم چور ہو یہ توریہ تھا۔ توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی خاص مصلحت کی وجہ سے ایک ایسا لفظ استعمال کرے جس کے دو مفہوم ہو، ایک مفہوم دور کا ہو اور ایک قریب کا ہو، اور آدمی وہ لفظ بولتے ہوئے دور کا مفہوم مراد لے اور مخاطب ظاہر ہے کہ اس کا قریب کا مفہوم مراد لے گا، تو جو بولنے والا ہے وہ تو اپنی بات میں سچا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے میلے پر جانے والوں سے فرمایا تھا انی سقیم، تو وہاں بھی مفسرین اس کی یہی تفسیر کرتے ہیں کہ یہ ایک توریہ تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا کہ انکم لسارقون، تم چور ہو، اب چور کے دو مفہوم تھے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ تم نے پیالہ چرایا ہے لہٰذا تم کیا ہو، چور ہو، اور یہ قریب کا مفہوم ہے، اور دور کا مفہوم یہ ہے کہ تم نے اپنے بھائی کو اپنے والد سے چرا کر قافلے والوں کے ہاتھ بیچ ڈالا تھا تو تم تو چور ہو۔ تو یوسف علیہ السلام نے جو ان کو چور کہا تھا یا ان کی اجازت سے ان کے کارندوں نے جو ان کو چور کہا تھا، تو یہ اس معنی میں چور کہا گیا تھا کہ تم نے اپنے والد سے یوسف علیہ السلام کو چرایا تھا، اور بھائیوں نے اس کو قریب کے معنی پر محمول کیا، سننے والوں نے قریب کے معنی پر محمول کیا کہ انہوں نے پیالہ چرایا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک توریہ ہے، اور توریہ جو ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی ثابت ہے، اور مختلف روایات میں سیرت طیبہ میں بھی مختلف روایات میں اس کی اجازت ملتی ہے۔ یہ اس وقت آدمی اس پہ عمل کر سکتا ہے جب کوئی مصلحت درپیش ہو، پھر آدمی توریہ سے کام چلا سکتا ہے۔ اور اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا تھا، جیسے اللہ آگے فرما رہا ہے کَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف، اس طرح ہم نے یوسف کی خاطر یہ تدبیر کی۔ تو چونکہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا تھا تو بس اب اسی پر پھر بات ختم کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا یوسف علیہ السلام نے ویسے ہی کیا۔ بعض اوقات تکوینی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے کی نگاہ کو وہ درست معلوم نہیں ہوتے، لیکن تکوینی طور پر وہ درست ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کیا، بچے کو مار دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ اعتراض کیا، تو خضر اپنی جگہ پر درست کر رہے تھے، وہ تکوینی معاملات تھے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے تھے۔ تو یہاں بھی یوسف علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا، تو اللہ کے حکم سے جو کام ہوتا ہے وہ درست ہوتا ہے۔ تو یہ اس واقعے کی مختلف توجیحات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، دین الملک سے مراد بادشاہ کا قانون ہے، یعنی مصر کا شاہی قانون۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ مصر کے شاہی قانون کے مطابق چور کو حبس نہیں کیا جا سکتا تھا، اسے یا تو کوڑے مارے جاتے تھے یا جرمانہ کیا جاتا تھا۔ یعنی اگر بھائی خود پیشکش نہ کرتے کہ ہم یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اگر وہ خود پیشکش نہ کرتے پھر تو مصر کے قانون کے مطابق عمل کرنا ہوتا، اور مصر کے قانون میں تو یوسف علیہ السلام ان کو نہیں رکھ سکتے تھے، مصر کا قانون تو چور کو حبس میں نہیں ڈالتا تھا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے یہ معاملات آسان کیے کہ بھائیوں نے از خود پیشکش کی کہ ہماری شریعت کے مطابق تم ہمارے ساتھ معاملہ کر لو، اور اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایسے راستے بنائے کہ بنیامین کو ان کے پاس ٹھہرا دی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ چور کو ہر شریعت میں سزا دی جاتی رہی، مختلف شریعتوں میں مختلف سزائیں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں چور کا سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اور یہی سزا ہماری شریعت میں بھی ہے کہ چور کی سزا کیا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور جتنے علم والے ہیں ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے۔ یعنی بھائی تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اپنا مقصد پا لیا ہے، اس لیے وہ خوشی خوشی روانہ ہو رہے تھے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو بہرحال ایک آدمی کا علم جتنا بھی زیادہ ہو، اس کو کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، اس سے بھی بڑا کوئی عالم موجود ہوگا۔ تو ہر صاحب علم کے اوپر کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا کیا ہوتا ہے، اور تمام لوگوں کے علوم سے زیادہ پھر علم کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، جس کے علوم کی کوئی انتہا نہیں۔ قالو، وہ بھائی بولے، یعنی جس وقت یہ چوری کا معاملہ کھلا تو انہوں نے کہا این یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، یعنی اگر بنیامین نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ لہ من قبل، تو اس کا ایک بھائی اس سے پہلے بھی چوری کر چکا ہے۔ یعنی اب وہ اس بھرے مجمع میں اپنے بھائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس کا ایک بھائی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے تو چھوٹے بچے کو کسی خاتون کی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یوسف علیہ السلام کی والدہ انتقال فرما چکی تھی، تو روایات میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی ایک بہن یعنی یوسف علیہ السلام کی پھپھی کے سپرد ان کو کر دیا کہ اس کو کچھ عرصہ اپنے پاس رکھو، ان کی نگہداشت کرو۔ تو پھپھی ان کی پرورش کر رہی تھی، اور جب واپسی کا وقت آیا تو پھپھی کو یوسف علیہ السلام سے اتنا پیار ہو چکا تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو واپسی کرنے پر آمادہ نہیں تھی، ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اب انہوں نے اپنے پاس رکھنا تھا یوسف علیہ السلام کو، تو اس کے لیے انہوں نے ایک تدبیر کی۔ تدبیر یہ کی کہ ان کے پاس ایک پٹکا یا کوئی کمربند تھا جو انہیں اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام سے ملا تھا، اور وہ ایک معتبر بڑی بابرکت وراثت تھی جو انہیں اپنے والد سے ملی تھی۔ تو انہوں نے وہ پٹکا یوسف علیہ السلام جو بچے تھے ان کی کمر سے باندھ دی، اور یہ مشہور کر دیا کہ یوسف علیہ السلام نے میرا وہ کمر بند چرا لیا۔ تو خاندان میں جب یہ بات پھیلی اور پھر تفتیش شروع ہوئی تو یوسف علیہ السلام کی کمر سے نکل آیا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق یہی فیصلہ ہوا کہ اب یوسف علیہ السلام کو ان کے پاس ٹھہرایا جائے گا۔ تو ان کی پھپھی نے اس طریقے سے تدبیر کی، ان پہ الزام لگایا کہ چونکہ میں اپنے پاس رکھنا ہے اور تو کوئی صورت ہے نہیں، اور ہماری شریعت میں یہی ہے کہ اگر کوئی میری چوری کر لے گا تو میں اس کو اپنے پاس روک سکتی ہوں، تو میں کسی طریقے سے ان کو اپنا چور ثابت کر دیتی ہوں۔ تو اس طریقے سے بچپن میں یوسف علیہ السلام پر یہ الزام لگا تھا، اور یہ سب کو معلوم تھا کہ اس الزام کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن چونکہ قانون تو ظاہر کو دیکھتا ہے تو ظاہر کے مطابق پھر فیصلہ کرنا پڑا۔ پھر وہ پھوپھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس ہی روکے رکھی رہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا پھر یوسف علیہ السلام اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، پیچھے آپ پڑھ کر آئے، اور وہاں ان دو قیدیوں نے خواب کی تعبیر پوچھی اور ساتھ اظہار محبت کیا کہ ہم آپ کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ بھائی، میرے ساتھ محبت کے دعوے نہ کرو، میرے ساتھ جس نے بھی محبت کا اظہار کیا ہے آزمائش میرے اوپر آئی۔ بچپن میں پھوپھی کو میرے ساتھ محبت تھی تو میرے اوپر آزمائش آئی، اور پھر زلیخا نے محبت کا دعویٰ کیا تو میرے اوپر آزمائش آئی۔ اب تم محبت کا اظہار کرو گے تو کوئی نئی آزمائش آ جائے گی۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کشش رکھی تھی کہ جو بھی ان کو دیکھتا تھا ان کا عقیدت مند ہو جاتا تھا، ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ تو بھائیوں نے اس بچپن کے واقعے کی طرف اشارہ کیا، حالانکہ وہ جانتے تھے
کہ وہ الزام سچا نہیں تھا، وہ تو پھوپھی نے ایک تدبیر کی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی وہاں پہ بنیامین کو شرمندہ کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تو یوسف علیہ السلام نے ان پر ظاہر نہ فرمایا، اپنے دل میں رکھا، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان پر ظاہر نہ کیا۔ تو اس پر یوسف علیہ السلام نے ان پر ظاہر کیے بغیر چپکے سے کہا۔ فَأَسَرَّهَا، اثر کا مطلب خفیہ ہوتا ہے کہ خفیہ چپکے سے کہا، فی نفسہ، اپنے دل میں، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ان پہ ظاہر کیے بغیر کیا کہا؟ قَالَ، فرمایا، أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، تم تو اس معاملے میں کہیں زیادہ برے ہو۔ یعنی یہ جملہ یوسف علیہ السلام نے ان کو سنوایا نہیں بلکہ اپنے دل میں کہا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اور جو بیان تم دے رہے ہو اللہ اس کی حقیقت خوب جانتا ہے۔ یعنی تم بنیامین کے بھائی یعنی مجھے چور ٹھہرا رہے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ الزام جھوٹا ہے، اور تم خود چوری کا جو بدترین عمل ہے وہ انجام دے چکے ہو، اور چوری بھی ایسی کہ باپ سے بیٹے کو تم نے چرایا ہے، یعنی یوسف کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے تم نے جدا کیا ہے۔ اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد تم بنیامین کو کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ تمہارے بھائی نے چوری کی تھی؟ تو یہ دل ہی دل میں انہوں نے ان جذبات کا اظہار فرمایا۔ قالو، وہ کہنے لگے، یعنی جب بھائیوں نے دیکھ لیا کہ اب تو بنیامین کے ہمارے ساتھ جانے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، تو وہ بڑے پریشان ہوئے۔ وہ تو اپنے والد کے ساتھ وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم ہر حال میں واپس لائیں گے، اور وہ لے جانا بھی چاہتے تھے، اس مرتبہ وعدہ پورا کرنا چاہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی دفعہ تو انہوں نے وعدہ توڑ دیا تھا، کیونکہ ان کا ارادہ ہی نہیں تھا وعدہ پورا کرنے کا، اور اب تو وہ پورا کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے معاملہ اس طرح ہوا کہ وہ پورا نہ کر پائے، بنیامین کو وہاں روک لیا گیا، تو ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب یوسف علیہ السلام کی منت سماجت کر رہے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز۔ یوسف علیہ السلام عزیز کے منصب پر فائز تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ بادشاہ نے مکمل اقتدار ان کے سپرد کیا تھا، لیکن بہرحال جو ان کا ایک قانونی منصب تھا وہ عزیز تھا، تو اسی منصب سے انہوں نے مخاطب کیا، یا ایھا العزیز، اے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، فخذ احدنا مکانا، اس لیے اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیجئے، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو ان لوگوں میں سے سمجھتے ہیں جو احسان کیا کرتے ہیں۔ اب یہ منت سماجت کر رہے ہیں کہ دیکھیے ہمارے بوڑھے والد ہیں، چھوٹے بھائی سے ان کو پیار ہے، آپ نے ان کو روکنا ہے، ان کی جگہ ہم میں سے کسی کو روک لیں، ہم آپ کے پاس رک جاتے ہیں تاکہ ہمارے والد کو ان کی جدائی کی تکلیف نہ ہو۔ آپ دیکھنے میں بہت کریم شخصیت لگتے ہیں، آپ ہم پر یہ احسان کیجئے کہ ہمارے بھائی کو رہا کر دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی اس ناانصافی سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ جس شخص کے پاس سے ہماری چیز ملی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لوں، یعنی ایسی ناانصافی تو ہم نہیں کر سکتے کہ جس کے پاس سے ہماری چیز برآمد ہوئی ہے ہم اس کو چھوڑ دیں اور کسی اور کو روک لیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ انا اذا لظالمون، اگر ہم ایسا کریں گے تو یقینی طور پر ہم ظالم ہوں گے۔ فلما استيئسوا منه، چنانچہ جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے، یعنی بھائی سمجھ گئے کہ منت کام نہیں دے گی، منت سماجت کچھ نہیں کرے گی، قانون کے مطابق جو ہونا ہے وہی ہوگا، خلصوا نجیا، تو الگ ہو کر چپ کے مشورے کرنے لگے۔ اب بھائی الگ ہوئے، آپس میں مشورہ کیا، ان کے بڑے بھائی نے کہا کہ دیکھو یوسف کے معاملے میں جو کچھ تم کر چکے ہو وہ تم جانتے ہو، یہ وہی بڑے بھائی ہیں جو ہم شروع میں پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ یوسف علیہ السلام کے لیے دل میں ہمدردی رکھتے تھے اور بھائیوں سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ ظلم نہ کرو، لیکن سب بھائیوں نے اکٹھے ہو کر کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ہم تجھے بھی جان سے مار دیں۔ تو اس بھائی کے دل میں کچھ خدا خوفی تھی، تو اس نے کہا کہ دیکھو جو کچھ تم یوسف کے معاملے میں کر چکے ہو تم جانتے ہو، اور اب بنیامین کے معاملے میں اللہ کی طرف سے یہ آزمائش آ گئی، ہم تو والد کا وعدہ نہ اس وقت پورا ہم نے کیا اور نہ اب پورا کر سکیں، تو میں تو تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اس طرح والد کا سامنا نہیں کر سکتا، میں ادھر ہی رکوں گا، تم لوگ جاؤ، اور جب تک مجھے والد خود اجازت نہیں دیں گے یا اللہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا میں تو یہیں پر موجود ہوں۔ تو اس کا ذکر ہے کہ قال کبیرہم،
ان سب میں جو بڑا تھا اس نے کہا الم تعلموا، کیا تمہیں نہیں معلوم ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر عہد لیا تھا. جب تم بنیامین کو لا رہے تھے تو اللہ کے نام پر وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم واپس لائیں گے. وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں جو قصور کر چکے ہو. یعنی دیکھو تم جانتے ہو کہ یوسف کے معاملے میں تم نے قصور کیا تھا، اور اب تم سے وعدہ ٹوٹا ہے، جیسا بھی ہو لیکن وعدہ تو ٹوٹا ہے، تو میں تو تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضِ، لہٰذا میں تو اس ملک سے اس وقت تک نہیں ٹلوں گا حتیٰ یأذن لی ابی، جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، او یحکم اللہ لی، یا اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے، وہو خیر الحاکمین، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اپنے والد کے پاس واپس جاؤ. فقولوا، اور ان سے کہو یا ابانا، اے ابا جان، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ خطاب بھی کتنا ایک جفا والا ہے کہ ایک بوڑھے والد کو جا کر کہو کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی. یعنی اطلاع کسی اور طریقے سے بھی دی جا سکتی ہے کہ بنیامین سے چوری ہو گئی یا ہمارے بھائی سے یہ عمل سرزد ہو گیا. وہ یعقوب علیہ السلام اور بنیامین کے درمیانی رشتے کو بنیاد بنا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی. وما علمنا وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے علم میں آئی ہے. وما كنا للغیب حافظین، اور غیب کی نگہبانی تو ہمارے بس میں نہیں تھی. یعنی ہمیں کیا معلوم تھا کہ اس طرح چوری ہوگی اور وہ دھر لیے جائیں گے. ہم نے تو جو آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم اس کو سچ کر دکھانے کے لیے تیار تھے. واسأل القریہ التی كنا فیہا، اور جس بستی میں ہم تھے اس سے پوچھ لیجئے، یعنی بستی والوں سے پوچھ لیجئے کہ یہ معاملہ کیا تھا. وہ گواہی دیں گے کہ واقعتاً یہ چوری ہوئی، تفتیش ہوئی، اور اس کی سزا کے طور پہ بنیامین کو روک لیا گیا. والعیر التی اقبلنا فیہا، اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں اس سے تحقیق کر لیجئے، یعنی آپ تحقیق فرما لیجئے، اسی بستی میں پوچھ لیجئے جہاں یہ معاملہ ہوا تھا، یعنی مصر میں. جس قافلے کے ساتھ ہم آئے ہیں اس قافلے کے لوگوں نے بھی یہ منظر دیکھا، آپ ان سے پوچھ لیجئے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یہ بات بالکل پکی ہے کہ ہم سچے ہیں. یعنی جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ بنیامین کے ساتھ یہ ہوا ہے تو ہم اس میں جھوٹے نہیں ہیں. قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یعنی یہ پیچھے بڑے بھائی کی نصیحت تھی کہ باپ کو اس طرح جا کر کہو، تو انہوں نے اسی طرح جا کر کہا کہ اس طرح معاملہ ہوا ہے. اور آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ قافلے والوں سے پوچھ لیجئے، اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے. یہ سارا ماجرا سن کر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال، حضرت یعقوب نے فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی. نہیں، بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی. یعنی تم سچ نہیں کہہ رہے، تم نے خود کوئی بہانہ گھڑا ہے. جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر وہ آ رہے تھے، اس وقت بھی یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ بھیڑیے نے کھایا ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ تم لوگوں نے کوئی چال بازی کی ہے اور اب تم بہانے بنا رہے ہو. اور اب بھی یعقوب علیہ السلام وہی فرما رہے ہیں. اس وقت یعقوب علیہ السلام کا اندازہ درست تھا کیونکہ بھائیوں نے چال بازی کی تھی، اور اب صورتحال کچھ اور تھی کہ بھائی تو اپنی طرف سے سچے تھے، لیکن چونکہ پہلے وہ جھوٹے ثابت ہو چکے تھے اس لیے اب ان کی بات کا یقین نہیں کیا جا رہا تھا. فصبر جمیل، اب میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، یعنی اب میرے لیے کوئی اور راستہ تو ہے نہیں، اب میں صبر کروں گا. عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، کچھ بعید نہیں کہ اللہ میرے پاس ان سب کو لے آئے. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے. اندازہ لگائیے کہ ایک پیغمبر برحق کا اللہ پہ کتنا اعتماد ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گم ہوئے سالہ سال ہو چکے ہیں. کچھ حضرات فرماتے ہیں 40 سال ہو چکے تھے، کچھ فرماتے ہیں 80 سال ہو چکے تھے. اتنے برس گزرنے کے بعد بھی یعقوب علیہ السلام کی امید نہیں ٹوٹی، اللہ سے امید برقرار تھی کہ یوسف علیہ السلام موجود ہیں اور وہ ضرور آئیں گے. اس لیے فرما رہے ہیں عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، کہ اللہ کے کچھ بعید نہیں کہ اللہ میرے پاس ان سب کو لے آئے. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور انہوں نے منہ پھیر لیا. وقال، اور کہنے لگے یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف. وابیضت عیناہ، اور ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں. من الحزن،
صدمے کی وجہ سے فہو کظیم، اور وہ دل ہی دل میں گھٹے جاتے تھے۔ کظیم ایسی شخصیت کو کہتے ہیں جو کہ غم کو اپنے اندر جذب کر رہی ہو۔ اور کہنے لگے ہائے یوسف، اور ان کی دونوں آنکھیں صدمے سے سفید پڑ گئی تھیں اور وہ دل ہی دل میں گھٹے جاتے تھے۔ قالو، ان کے بیٹے کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، تفتأ تذکر یوسف، آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے، حتیٰ تکون حرضا، یہاں تک کہ بالکل گھل کر رہ جائیں گے، او تکون من الہالکین، یا ہلاک ہو بیٹھیں گے۔ یعنی بھائیوں کے تو خیال میں اب یوسف علیہ السلام پتہ نہیں دنیا میں ہوں گے یا نہیں، تو وہ ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے یوسف کو یاد کرنا چھوڑ دیجئے، اگر آپ ایسا کرتے رہیں گے تو اپنے آپ کو نقصان دے بیٹھیں گے، یہ غم آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے رنج اور غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں، میں تم سے فریاد نہیں کر رہا، بلکہ انما اشکو، میں شکایت کرتا ہوں، میں فریاد کرتا ہوں، بثی وحزنی، اپنے رنج اور غم کی الی اللہ، اللہ کے سامنے، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یا بنی، اے میرے بیٹو، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، اور یوسف اور اس کے بھائی کا کچھ سراغ لگاؤ، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یقین جانو اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت تک یہ یقین رکھتے تھے کہ حضرت یوسف حیات ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے یقین کی کئی وجوہات تھی، کئی قرائن تھے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جبریل سے پوچھا تھا، غالباً انہوں نے خواب دیکھا تھا اور خواب میں جبریل سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے یوسف کی روح قبض کر لی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، تو اس سے انہیں یقین تھا کہ جیسا بھی ہے لیکن حضرت یوسف حیات ہیں۔ اور ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ سورج اور ستارے، سورج چاند اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو حضرت یعقوب اس خواب کی تعبیر جانتے تھے، انہیں اندازہ تھا کہ یوسف کو کوئی بلند مرتبہ ملے گا اور یہ خواب پورا ہو کر رہے گا۔ تو مختلف قرائن تھے جن کی روشنی میں وہ یہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام حیات ہیں، اور انہیں اللہ کی جانب سے وحی بھی کی گئی ہوگی کہ اب آپ کی آزمائش قریب ہے، ختم ہونے والی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ دیکھو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ اب بھائیوں کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ یوسف کو ہم کہاں سے تلاش کریں اور کس بنیاد پر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں، تو اس کا جواب وہ پہلے دے چکے تھے کہ دیکھو اللہ کے معاملے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ میں پیغمبر ہوں، میں صاحب وحی ہوں، تو میں جو کچھ جانتا ہوں تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ ان کو نصیحت کی کہ دیکھو نا امید نہ ہونا۔ فلما دخلوا علیہ، چنانچہ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، اب ہوا یہ کہ باپ کی طرف سے نصیحت ہو چکی ہے کہ جاؤ اور یوسف کو تلاش کرو، اور دوسری طرف قحط اتنا زیادہ تھا کہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، تو بھائی بھی یہ چاہتے تھے کہ اب ہم دوبارہ جائیں غلہ لے کر آئیں، ادھر سے باپ کی طرف سے بھی حکم تھا کہ یوسف کو تلاش کرو، بنیامین کو بھی تلاش کرو۔ چنانچہ وہ مصر گئے اس نیت سے کہ ایک تو ہم غلہ لائیں گے، اور پھر بنیامین چونکہ مصر میں ہے اس کی رہائی کی کوئی تدبیر کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو کہاں تلاش کریں۔ پہلے یہ دو معاملات نمٹ جائیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان کو کس خطے میں تلاش کیا جائے۔ چنانچہ وہ اس ارادے سے اب مصر جاتے ہیں۔ قالوا فلما دخلوا علیہ، چنانچہ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، قالوا تو کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا واہلنا الضر، کہ ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت پڑی ہوئی ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں۔ بضاع کہتے ہیں پونجی کو، سامان کو، اور مزجات کا مطلب معمولی، یعنی ہم معمولی پونجی لے کر آئے ہیں۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، آپ ہمیں پورا پورا غلہ دے دیجئے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پر احسان کیجئے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ کی خاطر احسان کرنے والوں کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے، یقیناً اللہ اپنی خاطر احسان کرنے والوں کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اب بھائی جب دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، جمع پونجی ختم ہو چکی تھی، پہلے 2 مرتبہ غلہ لا چکے تھے، اب نہ ان کے پاس پیسے تھے نہ کوئی خاص پونجی تھی،
کچھ کھوٹے سکے اور کچھ اناج لے کر بطور پونجی کے، بطور قیمت کے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم تو اب سکت نہیں رکھتے قیمت ادا کرنے کی، اور ہمیں اناج چاہیے، اور ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سخت تکلیف آ پڑی ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ احسان والا معاملہ کیجئے، ہم پر صدقہ کر دیجئے۔ اب یہاں مفسرین نے بحث کی ہے کہ یہ تو انبیاء کی آل تھی، اور صدقہ جس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر حرام ہے، تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ صدقہ گزشتہ امت کے انبیاء اور ان کے اہل بیت کے لیے بھی درست نہیں تھا، تو پھر یہاں انہوں نے صدقے کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو اس کا جواب بھی مفسرین خود دیتے ہیں کہ صدقے سے مراد یہاں احسان ہے، صدقے سے وہ اصطلاحی صدقہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد احسان ہے کہ آپ ہمیں بغیر کسی قیمت کے یا معمولی سی پونجی کے عوض ہمیں غلہ عطا فرمائیے، ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ نہ کیجیے۔ انصاف تو یہ ہے کہ پوری قیمت دو اور چیز لو، ہمارے ساتھ انصاف نہ کیجیے، احسان کا معاملہ کیجیے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ بھائیوں اور اپنے خاندان کی یہ حالت دیکھ کر یوسف علیہ السلام کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا تھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ میرے والد کو میرا کتنا غم ہے، تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ ایک عام آدمی کے غم سے 70 گنا زیادہ غم، یعنی 70 لوگوں کو اپنے اعزہ کے گم ہونے پر جو غم ہوتا ہے، آپ کے والد کو اس سے زیادہ غم۔ لیکن چونکہ انہیں یا حضرت یوسف علیہ السلام کو اطلاع دینے کی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی، تو وہ اطلاع نہیں دے رہے تھے۔ اب اللہ کی جانب سے انہیں اجازت ہو گئی ہوگی کہ اب آپ اپنے آپ کو ظاہر کر سکتے ہیں، اور بھائیوں کی یہ حالت ہو رہی تھی، تو اب یوسف علیہ السلام نے اپنا آپ اپنے بھائیوں پر ظاہر فرمایا۔ قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، هل علمتم، تمہیں کچھ پتہ ہے، ما فعلتم بیوسف واخی، کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، اذ انتم جاہلون، جب تم جہالت میں مبتلا تھے۔ اب یہاں بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کیجئے، وہ تو مصر کے بادشاہ سے مخاطب ہیں، مصر کے بادشاہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس قیمت نہیں ہے، ہمارے ساتھ احسان کیجئے، ہمیں غلہ دیجئے۔ اس مکالمے میں یوسف کا ذکر آتا ہے، تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ بادشاہ یوسف کا ذکر کر رہا ہے، کوئی ایسا موضوع بھی نہیں ہے۔ اب جب انہوں نے غور سے بادشاہ کو دیکھا تو انہیں کچھ اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ کہیں یوسف تو نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ شاہی روب تھا، جلال تھا، تو وہ اظہار بھی کھل کر نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے اس طریقے سے ان کو مخاطب کیا کہ اے عزیز، کیا آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ قالو، انہوں نے کہا، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، ارے کیا آپ یوسف ہی ہو؟ قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، یعنی بنیامین میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ انہ من یتقی ویصبر، حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ اس پورے واقعے کا خلاصہ ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے واقعے کے تمام مراحل آتے ہیں کہ بچے تھے، بھائیوں نے باپ سے چھینا، کنویں میں ڈالا، وہاں سے قافلے والے بازار لے گئے، وہاں فروخت کیے گئے، عزیز مصر کے گھر میں گئے، الزام لگا، جیل گئے، یہ تمام واقعات ان کے سامنے تھے، اور اب بھائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم نے تو مجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا، لیکن میں نے تقوی اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور یاد رکھو کہ جو شخص تقوی اور صبر کو تھام کر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی بھائیوں نے، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے۔ اب انہیں جب معاملہ کھل گیا کہ یہ تو یوسف ہیں، تو ان کے سامنے اپنا جرم بھی آ گیا، اور اب وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ واقعتاً اللہ نے یوسف علیہ السلام کو ہم پر ترجیح دی ہے، اور ہمیں ان کی برتری کو تسلیم کرنا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم یقیناً خطاکار تھے۔
معافی مانگتے ہیں یوسف علیہ السلام سے۔ قال، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ قمیص لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، یأتی بصیرا، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ اجمعین، اور اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ یوسف علیہ السلام کی قمیص کا ذکر آپ نے اس پورے واقعے میں کئی مرتبہ پڑھا ہے۔ جب شروع میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جاتا ہے تو اس وقت ان کی قمیص کو دیکھ کر ہی ان کے والد نے اندازہ لگایا کہ یہ بیٹے جو ہیں میرے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور بعد میں جب حضرت یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر کے گھر میں تہمت لگی تو ان کے قمیص کو دیکھ کر ہی اندازہ لگایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام برحق ہیں اور ان پر لگایا جانے والا الزام جھوٹا ہے۔ اور یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قمیص کو دے رہے ہیں کہ یہ لے جاؤ اور میرے والد کے سر پر ڈال دینا۔ یہ گویا ان کا ایک طریقے سے معجزہ تھا کہ ان کے جسم سے مس ہونے والی قمیص جب ان کے والد، ان کے جلیل القدر پیغمبر والد کے سر پر ڈالی جاتی تو اللہ تعالیٰ ان کی بینائی ان کو لوٹا دیتا۔ اور یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو بھیجتے وقت 200 سواریاں ان کے ساتھ کی، اور یہ فرمایا کہ جب آنے لگو تو اپنے اہل و عیال کو میرے پاس لے آنا، اور آسانی کے لیے انہوں نے ان کے ساتھ مصر سے سواریاں بھی روانہ کی۔ اچھا، یہ نوید صاحب نے سوال کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام مصر کے سربراہ تھے اور یعقوب علیہ السلام گویا اس علاقے میں بطور رعایا کے رہ رہے تھے، تو کیا حکومت اور رعایا کے درمیان اس قدر گیپ تھا کہ یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ہمارا حکمران کون ہے؟ تو اس کا جواب میں نے ان کو بتایا کہ یعقوب علیہ السلام کنعان فلسطین میں آباد تھے، وہ ایک الگ علاقہ تھا، اور مصر کی جو حدود تھی وہ الگ تھی۔ یہ تو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ مصر والے ان کو کوئی اچھا نہیں سمجھتے تھے، یہ شام کے اور کنعان کا جو قبیلہ تھا یہ مصر کی حدود پر ایک قبائلی علاقہ تھا، قبائلی لوگ تھے جو مصر کی تہذیب سے ظاہر ہے موافقت نہیں رکھتے تھے، تو اس اور ویسے بھی عام طور پر بادشاہوں کا تو عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا، وہ تو عزیز کے نام سے معروف تھے نا، یوسف کے نام سے تو معروف نہیں تھے، تو اگر فرض کریں وہ مصر کی رعایا بھی ہوتے تو بادشاہ کی صورت کس نے جا کے دیکھی ہوتی؟ ہر ایک کی تو وہاں تک رسائی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال وہ مصر جو تھا وہ ایک الگ ریاست تھی۔ تو انہوں نے 200 سواریاں دیں کہ واپس جب آنا تو اپنے اہل و عیال کو میرے پاس لے کے آنا۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، چنانچہ جب یہ قافلہ روانہ ہوا، یوسف علیہ السلام نے ان کو روانہ کیا، اب یہ قافلہ ادھر مصر سے نکلتا ہے، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو معجزاتی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی اس قمیص کی خوشبو آنے لگتی ہے جو وہ قافلے والے لے کر آ رہے تھے۔ یعنی حضرت یوسف کا بھی معجزہ ہے کہ ان کی قمیص میں اللہ نے تاثیر پیدا کی کہ یہ والد کے سر پر ڈالتے تو بینائی بحال ہو جاتی۔ ادھر یعقوب علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ جیسی ہی وہ قافلہ روانہ ہوتا ہے انہیں یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے، چنانچہ وہ اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم یوں نہ کہو کہ بوڑھا ہے اور کسی جنون میں مبتلا ہو گیا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، تو میں تو تمہیں یہی کہوں گا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب یہ قافلہ روانہ ہوا، قَالَ أَبُوهُمْ، تو ان کے والد نے کہا، إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف، کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹیا گیا ہے۔ قالوا، لوگوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ ابھی تک اپنی پرانی غلط فہمی میں پڑے ہیں، یعنی آپ کو ابھی تک یہ غلط فہمی ہے کہ یوسف زندہ ہیں اور وہ آپ سے آ کر ملیں گے، تو یہ تو آپ غلط فہمی میں ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا، روایات میں آتا ہے کہ قافلہ تو آ رہا تھا لیکن قافلے میں ایک بھائی آگے بڑھتا ہے کہ میں اپنے والد کو جا کر خوشخبری دیتا ہوں، چنانچہ وہ قافلے سے آگے نکلتا ہے، وہ قمیص لے کر آتا ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے سر پر ڈال دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بینائی کو بحال کر دیتا ہے جو کہ
کوئی 6 ماہ پہلے زائل ہو چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں، ان کی بینائی کم ہو گئی تھی، اور آخری 6 ماہ یا 6 سال ان کی بینائی بالکل ختم ہو گئی تھی، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص ان کے سر پر ڈالی گئی۔ اس کا ذکر ہے فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ، پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا، أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ، تو اس نے قمیص ان کے منہ پر ڈال دی، یعنی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے انور پر ڈال دی، فَارْتَدَّ بَصِيرًا، چنانچہ فوراً ان کی بینائی واپس آ گئی۔ اب یہ معجزہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ ان کی قمیص میں اللہ نے یہ تاثیر ڈالی۔ قَالَ، جو انہوں نے کہا، یعنی حضرت یعقوب نے کہا، أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ، کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں، لا تعلم، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جیسے شروع میں انہوں نے کہا تھا، آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، کہ جب بھائیوں نے کہا کہ یہ تو آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی انہیں مختلف قرائن سے اندازہ تھا کہ یوسف علیہ السلام حیات ہیں اور وہ ضرور مجھ سے آ کر ملیں گے۔ قالو، بھائی کہنے لگے، یعنی ان کے بیٹے کہنے لگے، یا ابانا، اے ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا فرمائیے، انا کننا خاطئین، ہم یقیناً بڑے خطا کار تھے۔ اب بھائیوں کو احساس ہو چکا تھا کہ ہم غلطی پر تھے اور ہمیں معافی مانگنی چاہیے، چنانچہ وہ والد سے معافی مانگتے ہیں۔ والد کا جواب دیکھیں، قال یعقوب علیہ السلام نے کہا، سوف استغفر لکم ربی، میں عنقریب اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پیچھے جب یوسف علیہ السلام سے کہا گیا کہ دعا کیجئے، استغفار کیجئے، ہم خطا کار ہیں، تو انہوں نے فوراً کہا کہ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے، میری طرف سے تم پر کوئی ملامت نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، اور اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے فوراً دعا نہیں کی، انہوں نے کہا سوف استغفر لکم ربی، عنقریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا۔ اب دونوں پیغمبروں کا طرز عمل مختلف ہے، حضرت یوسف فوراً دعا کر رہے ہیں بھائیوں کے لیے، حضرت یعقوب اس میں تاخیر کر رہے ہیں۔ مفسرین نے اس کی وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک مضبوط وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر بھائیوں نے ظلم کیا تھا کہ ان کو کنویں میں ڈالا تھا، گویا حضرت یوسف کا حق انہوں نے غصب کیا تھا، اور جس کا حق ہوتا ہے وہی معاف کرتا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف فرما دیا کہ میرا حق تھا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ لیکن حضرت یعقوب سے جب معافی مانگی گئی تو ظلم تو حضرت یعقوب پر بھی ہوا تھا، لیکن اس میں بنیادی ظلم حضرت یوسف پہ ہوا تھا جنہیں کنویں میں ڈالا گیا تھا، تو اس لیے حضرت یعقوب نے ان کے لیے معافی مانگنے میں کچھ تاخیر کی اور فرمایا کہ میں تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا، اور ان کا نقطہ نظر یہی تھا کہ حضرت یوسف جو صاحب حق ہیں وہ معاف کریں گے تو پھر میں بھی ان کے لیے استغفار کروں گا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک تجربہ کار والد تھے، وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ میرے بچے جو استغفار کی درخواست کر رہے ہیں، کیا یہ وقتی جذبات میں آ کر رہے ہیں یا انہوں نے واقعتاً اپنا طرز عمل تبدیل کر لیا، یعنی کچھ عرصہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ درست راستے پر چلتی بھی ہیں یا نہیں۔ تو گویا والد کو فوری جذبات میں آ کر کوئی قدم اٹھانے سے گریز کرنا چاہیے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ وہ شب جمعہ کا انتظار فرمانا چاہتے تھے، کچھ حضرات نے یہ فرمایا کہ سحری کا انتظار فرمانا چاہتے تھے۔ تو بہرحال یہ مختلف وجوہات ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے بچوں کے لیے استغفار کرنے میں تاخیر کی مفسرین نے بیان کی۔ انہوں نے فرمایا عنقریب میں اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کروں گا۔ اس سے بہرحال اتنا سبق ہمیں ملتا ہے کہ اگر کسی کا حق ہے تو اسی سے معافی مانگنی ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس حوالے سے بڑی سخت تاکید فرمائی، اپنے طرز عمل سے بھی تاکید فرمائی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے آخری دن تھے اور علالت تھی، تو ایک موقع پر روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے، ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور آپ کے سر مبارک میں اتنی تکلیف تھی کہ آپ نے سر مبارک پر رومال لپیٹا ہوا تھا، اور اس حال میں ممبر پر آ کر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ لوگو، اگر تم میں سے کسی نے مجھ سے حق لینا ہے تو یہی مجھ سے وصول کرو۔
تو یہ اپنے طرز عمل سے یہ امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو اپنی زندگیوں میں ہی اگر کسی کا حق لیا ہوا ہے تو اس کو واپس کر دو، ورنہ پھر حقوق کی جواب دہی آخرت میں مشکل ہو جاتی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی طرف اشارہ فرمایا کہ جس کا حق ہے یعنی یوسف کا، وہی تمہیں معاف کرے گا، تو میں کیا کروں گا، تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ اور یقیناً رب جو ہے وہ غفور ہے، رحیم ہے۔ جب بندہ اپنے خطا پر نادم ہوتا ہے، صاحب حق سے بھی معاف کروا لیتا ہے اور پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ معاف کرتا ہے۔ حقوق العباد کے بارے میں اللہ کی یہ سنت ہے کہ اگر بندے سے معاف کیے بغیر اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، بلکہ بندے سے معاف کرواؤ گے تو اللہ معاف کرے گا۔ فلما دخلوا علی یوسف، اب اپنے والد سے معافی طلب کرتے ہیں۔ والد جواب دیتے ہیں کہ میں عنقریب دعا کروں گا تمہارے لیے، اور ساتھ اپنے والد کو پیغام دیتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمیں مصر بلایا کہ ہم مصر ان کے پاس جائیں، سواریاں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ تو یہ پورا خاندان حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اہلیہ محترمہ، ان کے بچے، ان کے دیگر جو بچوں کی اولاد تھی، مفسرین نے مختلف تعداد نقل کی ہے۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں 92 تھے، کچھ حضرات فرماتے ہیں 63 تھے، 70 کے لگ بھگ اس کے آس پاس تعداد تھی جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو لے کر مصر روانہ ہوتے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین اور اپنے بھائیوں کے استقبال کے لیے خاص اہتمام فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے درباریوں کو اور اپنے جو ان کا سٹاف تھا ان سب کو لے کر ایک بڑی تعداد میں لوگوں کے ہمراہ اپنے والد کے استقبال کے لیے باہر تشریف لے گئے، مصر سے باہر یعنی شہر سے باہر۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ انہوں نے باہر ایک میدان میں باقاعدہ استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا، جیسے خوشی کی تقریب ہوتی ہے تو اس قسم کی تقریب کا حضرت یوسف علیہ السلام نے اہتمام کیا۔ اور اس میں ان کو مصر کے جو بادشاہ تھے، جن کو قرآن کریم یہاں مختلف جگہوں پہ ملک کہہ کر ذکر کرتا ہے، تو ان کا بھی پورا اعتماد حاصل تھا۔ انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ عزت اور احترام کے ساتھ اپنے والدین کو لے کر اور اپنے اعزہ اور اقرباء کو لے کر میرے پاس آئیے۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ بادشاہ خود بھی ساتھ آیا تھا، لیکن کچھ حضرات کی تحقیق یہ کہ وہ خود تو نہیں آیا، لیکن اس نے جو پروٹوکول عملہ تھا وہ سارا بھیجا تھا۔ اور بعض حضرات نے یہاں تک کہا ہے کہ انہوں نے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ اپنے والدین اور اپنے اعزہ کو یہاں لے آئیے تو میں انہیں جاگیر عطا کروں گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ جب بادشاہ تمہیں جاگیر کی پیشکش کرے تو تم اس کو کہو کہ ہمیں شہر سے باہر جاگیر دو، تاکہ کیونکہ ہم مویشی پالتے ہیں یعنی ہمارا قبائلی کلچر ہے تو ہمیں باہر کوئی جاگیر دو۔ مقصد یہ تھا کہ میرا جو قبیلہ ہے وہ شہر والوں کی تہذیب سے ہٹ کر الگ جگہ پر رہے، تاکہ ان کا اپنا جو تہذیب ہے وہ بھی برقرار رہے اور اپنے طریقے کے مطابق جو انبیاء کا طریقہ کار تھا حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے آباء و اجداد کا، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ تو بہرحال باہر ایک استقبالیہ تقریب کا اہتمام ہوا، اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں سے قریب ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑے جاہ و جلال کے ساتھ لوگ ہیں، تو پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو بیٹوں نے کہا کہ یہ آپ کے صاحبزادے یوسف ہیں جو آپ کے استقبال کے لیے باہر آئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام آگے ہوئے، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام آگے گئے، والد نے ان کو گلے سے لگایا۔ اب یہ 40 برس کے بعد اور ایک روایت کے مطابق 80 برس کے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب خوب روئے اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی رونے لگے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان دونوں برگزیدہ ترین شخصیات کی خوشی میں رونے کی وجہ سے فرشتے بھی خوشی میں رونے لگے، اور جبریل نے ان پر وحی بھی کی کہ آپ کی خوشی میں اس وقت فرشتے بھی شریک ہیں اور وہ بھی آپ کی خوشی پر خوشی منا رہے، اور جیسے خوشی کی وجہ سے آپ آنسو بہا رہے تو فرشتے بھی آج خوشی کی وجہ سے آنسو بہا رہے۔ تو اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین، اپنے بھائیوں، اپنے خاندان کو وصول کیا اور پورے اہتمام کے ساتھ اور شاہی دبدبے کے ساتھ ان کو لے کر اپنے جو ان کا دارالسلطنت تھا وہاں روانہ ہوئے، اور وہاں بھی انہوں نے ایک تقریب کا اہتمام کر رکھا تھا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے تخت کا انتظام کیا تھا جس پہ یوسف علیہ السلام پہلے سے تشریف فرما ہوتے تھے۔ اب تبدیلی یہ کی تھی کہ وہاں 2 نشستیں اور لگوائی تھیں اپنے والدین کے لیے۔ والدین سے مراد والد
اور ان کے والدہ کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کی خالہ سے نکاح کیا تھا، تو یہاں والدہ سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ سوتیلی والدہ ہیں، اور ویسی خالہ تھی ان کی تو خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ نہیں، یوسف علیہ السلام کی والدہ حیات تھیں۔ تو بہرحال یہ مختلف نقطہ نظر ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے تخت پر بیٹھنے کی نشستوں کا اہتمام فرمایا، اور جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے شاہی محل سے نکل کر دربار میں داخل ہوتے ہیں تو اہل مصر کا جو طریقہ کار تھا کہ تعظیمی طور پر وہ سجدہ کیا کرتے تھے، تو لوگ ان کو دیکھ کر تعظیمی طور پر سجدے میں چلے گئے، تو ماحول دیکھ کر ان کے بھائی اور ان کے والدین بھی سجدے میں چلے گئے، جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے۔ دیکھیے فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب یہ سب حضرات یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آوا الیہ ابویہ، تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی، وقالا، اور فرمایا ادخلوا مصر، آپ سب مصر میں داخل ہو جائیں، انشاءاللہ آمینین، جہاں انشاءاللہ سب چین سے رہیں گے۔ تو یعنی جب یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے آئے تو والدین کا بطور خاص اکرام فرمایا، اور سب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اب مصر میں داخل ہو جائیے، کیونکہ استقبال تو باہر ہو رہا تھا، تو فرمایا کہ اب شہر میں داخل ہو جائیے اور انشاءاللہ یہاں آپ سب امن و امان کے ساتھ رہیں گے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا، گزشتہ امتوں میں تعظیم کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت تھی، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ شکر کا سجدہ تھا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اہلیہ محترمہ اور ان کی اولاد نے حضرت یوسف کے واپس ملنے پر اور بنیامین کے ملنے پر اللہ کو بطور شکر کے سجدہ کیا تھا، اور چونکہ رخ یوسف علیہ السلام کی طرف تھا تو گویا یوسف علیہ السلام کی طرف رخ بطور قبلے کے تھا، سجدہ جو تھا وہ اللہ کے لیے تھا۔ لیکن بہرحال سجدہ تعظیمی ہو یا سجدہ شکر ہو، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا۔ مفسرین نے یہاں یہ بحث بھی کی ہے کہ بھائیوں کی تعظیم کی تو وجہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن والدین تعظیم کے لیے سجدے میں کیسے گئے؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اللہ کا حکم تھا کہ اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کی تعظیم کی جائے، تو اللہ کے حکم کی اطاعت میں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اہلیہ محترمہ اور ان کے تمام جو بھائی تھے وہ سجدے میں گئے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کو عبادت کی نیت سے سجدہ کیا جائے تو وہ شرک کہلاتا ہے۔ اب جس کو سجدہ کیا جاتا ہے اس چیز کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایک چیز ایسی ہوتی ہے، یعنی جو مسجود ہے، جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے جو کہ شرک کا مقام ہوتا ہے، جیسے بت ہے۔ اگر کوئی شخص بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو اس کو شرک کرنے والا کہا جائے گا، وہاں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا، یعنی اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے عبادت کے لیے کیا ہے یا تعظیم کے لیے کیا ہے، کیونکہ بت کے سامنے سجدہ کرنا یہ شرک کا مقام ہے۔ لیکن اگر کوئی سجدہ کرتا ہے انسان کو، کسی قبر کو، تو وہاں فوری طور پر شرک کا حکم نہیں لگایا جائے گا، بلکہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں سجدہ کیا ہے۔ اگر وہ کہے کہ عبادت کے لیے ہے تو پھر تو شرک ہوگا، اور اگر وہ کہے کہ میں نے تعظیم کے لیے کیا ہے تو یہ حرام فعل ہوگا، کیونکہ اس امت میں تعظیم کے لیے سجدہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناجائز کیا ہے۔ اس امت میں بہت سارے ایسے کام ممنوع ہیں جو گزشتہ امتوں میں تھے، جیسے تصویر ہے، مجسمہ سازی ہے۔ ہر وہ کام جس سے شرک کی طرف جانے کا احتمال ہو، اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ممنوع قرار دیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اہلیہ محترمہ اور تمام ان کے جو صاحبزادے تھے، ان سب نے سجدہ کیا۔ جب یہ منظر حضرت یوسف نے دیکھا، وقالا، تو اور یوسف علیہ السلام نے کہا، یا ابتی، اے ابا جان، ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے، یعنی وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا اور آپ سے عرض کیا تھا اور آپ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بھائیوں کو نہ بتانا، یہ اس کی تعبیر ہے کہ سورج اور چاند یعنی ماں باپ اور ستارے، 11 ستارے یعنی 11 بھائی، یہ مجھے سجدہ کر رہے، تو آج اللہ نے اس خواب کی تعبیر دکھا دی۔ قد جعلها ربی حقا، جسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا۔ وقد احسن بی، اور اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا۔
اذ اخرجنی من السجن، کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا، وجاء بکم من البدوی، اور آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا، یعنی آپ کنعان سے یہاں تشریف لے آئے، من بعد اس کے ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، حقیقت یہ ہے کہ میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیریں کرتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ اب جب یہ معاملہ انجام پذیر ہو چکا تو یوسف علیہ السلام اپنے والد سے مخاطب ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا ابا جان، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے اور یہ سب اس رب کی عطا ہے جس نے مجھے قید خانے سے نکالا، مجھے اس تخت تک پہنچایا اور آپ لوگوں کو مجھ سے ملوا دیا۔ اب یہاں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اگر چاہتے تو والد کو وہ تمام باتیں بتاتے جو ان پر بیت چکی تھیں، کہ مجھے کنویں میں ڈالا گیا، پھر مجھے بازار میں بیچا گیا، پھر میں قید خانے میں گیا، یہ تکلیف اٹھائی، وہ تکلیف اٹھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوشی کے اس موقع پر تکالیف کا ذکر نہیں کیا، اللہ کے احسانات کا ذکر کیا۔ یہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ جب آزمائش گزر جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ آزمائش کا ڈھنڈورا پیٹا جائے، اللہ کے احسان کو یاد رکھا جائے کہ جس اللہ نے اس آزمائش سے ہمیں نکال دیا اور راستہ ہمارے لیے آسان کر دیا، تمام تر شکر اگر ہے تو اس اللہ کے لیے۔ پیچھے جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ تعارف حاصل کر لیا کہ یہ یوسف ہیں، تو اس وقت بھی حضرت یوسف نے انہیں سخت سست نہیں کہا کہ دیکھو تم نے مجھے کنویں میں ڈالا، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا۔ وہاں بھی انہوں نے یہی فرمایا قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ کہ ہمیں دوبارہ ملوا دیا۔ جدائی کا ذکر نہیں فرما رہے کہ دیکھو ہم پھر جدا ہوئے، پھر میرے اوپر یہ تکلیف گزری، بلکہ جدائی گزرنے کے بعد اب جو ملاپ ہے اللہ کا احسان ہے، انعام ہے، تو اس انعام کی طرف ان کی نظر ہے اور اسی کا ذکر اپنے بھائیوں کے سامنے بھی کر رہے ہیں، اور جب بعد میں والد سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کے سامنے بھی انعامات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ اور ایک اور اہم بات یہ کہ بھائیوں کو شرمندہ کرنے کی بجائے انہوں نے شیطان کا ذکر کیا کہ شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی، یعنی یہ تو شیطان ہے جس نے بھائیوں کو مجھ سے جدا کر دیا تھا۔ یعنی یہ گویا کہ بھائیوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر اختیار فرمائی۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت سبق پوشیدہ ہیں۔ ہمارے ہاں اگر لڑائی ہو جائے اور بعد میں صلح بھی ہو جائے تو ایک ہفتے تک تو لڑائیاں یاد کرتے رہتے ہیں کہ تم نے یہ کیا تھا اور تم نے پھر فلاں کیا تھا اور یہ ہوا تھا۔ تو یہ پیغمبرانہ طرز عمل ہمیں بتاتا ہے کہ جو ہوا اس کو بھول جاؤ، اور اب جو اللہ کی عطا ہے کہ صلح ہوئی ہے یا آزمائش کا دورانیہ ختم ہوا ہے، بے روزگاری ختم ہو گئی ہے، اللہ نے دکان دے دی ہے، ملازمت دے دی ہے، تو ان غموں کو یاد کرنے کی بجائے اب کیا کرو؟ اب اللہ کے انعام پر نظر رکھو۔ اب اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے ساتھ مصر میں رہنے لگے۔ جو بادشاہ نے انہیں جاگیر عطا کی تھی وہیں پر انہوں نے قیام فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ 24 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں تشریف فرما رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کی خوب خدمت فرمائی، اور 23 یا 24 برس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور حضرت یوسف کو وصیت کر گئے تھے کہ دیکھو مجھے اپنے آباء و اجداد حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم کے ساتھ بیت المقدس میں شام کے علاقے میں ہی دفنانا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کی میت مبارک کو مصر سے لے کر پھر فلسطین چلے گئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی تدفین عمل میں آئی۔ اپنے والد کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کوئی 24 یا 25 برس حضرت یوسف علیہ السلام حیات رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 برس تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 120 برس تھی۔ تو اپنے والد کے دنیا سے رخصت ہونے کے کوئی 24 یا 25 برس تک حضرت یوسف علیہ السلام حیات رہے، اور اس کے بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اپنی زندگی کے آخری دنوں میں
حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ آپ نے مجھے بادشاہت بھی دی، آپ نے مجھے ساری نعمتیں بھی دی، اب ایک اور نعمت بھی مجھے عطا فرما کہ جب دنیا سے میرا جانا ہو تو صالحین میں میرا شمار ہو۔ تو اس آخری دعا کا اگلی آیت میں ذکر ہے، رب قد آتیتنی من الملک، میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت سے بھی حصہ عطا فرمایا، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور مجھے تعبیر خواب کے علم سے بھی نوازا، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا رکھوالا ہے۔ یہ دعا کرنے کا انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کو پہلے ذکر کیا جائے اور اس کے بعد اللہ سے سوال کیا جائے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ انبیاء کی دعائیں مذکور ہیں۔ یاد رکھیے دعا سیکھنے کا عمل ہے، دعا ایک بابرکت عبادت ہے، اور یہ عبادت بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اور سیکھنا ہم نے انبیاء کی دعاؤں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مسنون دعاؤں کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، ان پر غور کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور کیسے آہوزاری فرماتے ہیں، اور پھر آپ کے اہل بیت کی دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی دعائیں موجود ہیں، ان کا ترجمہ بھی موجود ہے، ان کا مطالعہ کرنے سے آدمی حیرت انگیز ہو جاتا ہے کہ حضرت امام کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا شان عطا فرمائی تھی کہ وہ کس طریقے سے آہوزاری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کو مخاطب کرتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں۔ تو یہ اپنے عظیم المرتبت نانا جان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا کہ اس طریقے سے حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو حضرت یوسف بھی اسی طرح دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے آہوزاری کر رہے ہیں، اللہ کی عظمتوں کے گن گا رہے ہیں کہ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا رکھوالا ہے، توفنی مسلمہ، مجھے اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ میں تیرا فرما بردار ہوں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ دیکھیں انسان کی مجلس اچھی ہونی چاہیے، اس کی سوسائٹی اچھی ہونی چاہیے۔ اگر کسی آدمی کی سوسائٹی اچھی ہے تو وہ جیسا بھی ہو اپنی سوسائٹی کی برکت سے اچھائی کے راستے پہ لگ جائے گا، اور کوئی آدمی جتنا بھی نیک ہو لیکن اگر وہ غلط ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو ماحول اس پر ضرور اثر انداز ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ انبیاء ہی کے مختلف فرامین سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان خود بھی نیک رہے اور نیکوکاروں کے ساتھ اپنا شمار کروائے۔ جیسے اللہ کا حکم ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو یوسف علیہ السلام کی اس دعا پر اس واقعے کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں دو جگہ اللہ نے دو انبیاء کا ایسا ذکر فرمایا ہے کہ وہاں صرف انہی انبیاء کا ذکر ہے، ایک حضرت نوح علیہ السلام کا سورہ نوح میں، اور ایک یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا اس صورت میں۔ اس میں آپ کو اور کوئی مضمون نہیں ملا، صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے حیات مبارکہ کے مختلف واقعات آپ کے سامنے آئے۔ یہ رکوع ہم نے پورا کرنا ہے، 2-3 آیتیں۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، اب یہاں پہ مخاطب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ تمام واقعہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہے، نُوحِیہِ إِلَيْكَ، جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ اس صورت کی شروع میں آپ نے پڑھا تھا کہ مشرکین نے اہل کتاب کے کہنے پر سوال کیا تھا کہ بھلا یہ بتلائیے کہ بنی اسرائیل مصر کیسے آئے تھے۔ تو پیچھے آپ نے پڑھا کہ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ، کہ جب مصر میں یعقوب علیہ السلام داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں خاص اپنے پاس جگہ دی۔ تو یہ ان کے اس سوال کا جواب ہے کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کے بلانے پر یعقوب علیہ السلام مصر تشریف لے گئے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھیے یہ جو واقعہ ہے، یعنی سورہ یوسف، حضرت یوسف کا واقعہ، یہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ جس زمانے میں یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت تو اہل عرب نہیں تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تشریف لائیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہے، نوحیہ الیک، جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم، اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے، اذ اجمعوا امرہم، جب انہوں نے اپنا فیصلہ پختہ کر لیا تھا، وہم یمکرون، اور وہ سازش کر رہے تھے، جب انہوں نے سازش کر کے اپنا فیصلہ پختہ کر لیا تھا۔
یعنی جب یوسف علیہ السلام کے بھائی سازش کر رہے تھے تو اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما نہیں تھے، آپ تو بعد میں دنیا میں تشریف لائیں، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ سازش کر رہے تھے تو اس وقت تو آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ اب جو واقعہ آپ کو بتایا جا رہا ہے تو یہ اللہ آپ کو بتا رہا ہے، اللہ تو ہر جگہ اور ہر وقت ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کامل کی بنیاد پر آپ کو یہ واقعہ بتا رہا ہے۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لانے والے ہیں چاہے آپ کا کیسا ہی دل چاہتا ہو۔ یعنی یہ واقعہ یہ لوگ سن لیں گے لیکن ان میں سے بہت سے لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ پیغمبر کا کام تبلیغ کرنا ہے، دل پھیرنے کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس لیے فرمایا کہ آپ تو خواہش مند ہوں گے لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، حالانکہ آپ ان سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتے، آپ تو تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگ رہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ تو دنیا جہان کے سب لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت کا پیغام، یعنی قرآن کریم تو نصیحت کا پیغام ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے ان تک پہنچا رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، تو یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ جب دل پھیرے گا کسی کا اس کو ہدایت کی توفیق ہو جائے گی، اور جب اللہ کی مشیت نہیں ہوگی تو ہدایت کی توفیق نہیں ہوگی۔